بندیاں نو گل لانا عادت میرے حضرات آقا اندر تشریف لے گئے ساڑھے کر مہمان آ جائے وہ دوڑ کے جانے ہیں دودھ لے کے آ جانے ہیں پانی لے کے آ جانے ہیں امی ہانی دوڑ کے گئی ہیں دودھ دا پیالہ لے کے آقا دی بارگاہ چاہ گئی ہیں عرض کیتے آقا انہوں پی لو آقا تھوڑا جا پین تو بعد فرمایا امی ہانی انہوں پی لے جڑا بچ گیا آقا فرمایا انہوں پی لے امی ہانی دا جواب سنو عرض کیتے آقا میں روزہ رکھے آئے رب کعبہ دی قسم روزہ ٹوٹ جائے گا پر تیرا تبرک نہیں چھڑنا سبحان اللہ اور تسی گل نو سمجھے نہیں میں کیڑی گل کی تھی آئے کوئی کہے ایسے مانو تو میں کہتا ہوں جیسے امی ہانی نے مانا ایسے مانو حضور نے جڑا بچ گیا دودھ فرمایا امی ہانی انہوں پی لے عرض کیتے آقا روزے وچا روزہ رکھے ہے پر حضور تو سام فرمائے انہوں پی لے آقا روزہ پامیں ٹوٹ جائے تیرا تبرک نہیں چھڑنا بے ادباں کی ساری ادب دی تے گے ادباں تھی وانجے ہو جڑے ہون مٹی تے پانڈے او کدے نہ تھیندے کانجے ہو او جڑے موٹے قدیم دے کھیڑے او کدے نہ تھیندے او رانجے ہو جنہ دے دل وچ عشق نہ باہو او دوئی جہانی وانجے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت میرے آقا علیہ السلام صحابہ دے جرمٹچ بیٹھنے آقا فرمایا مثل مومن کیڑا درخت آج اسی تے سمجھوتے کر جانے ہیں نا کسے پنڈ ایتھے تو مینوں خیر کسے نہیں آکھی لیکن اگر کسے پنڈ تقریر کرنے واسطے جاؤ نو پہلے ہی روک دیں گے شاہ جی کسے دے خلاف نہیں بولنا کٹھے ہی رہنے پیڑیاں سانجیاں نے رشتہ داریاں کیتیاں نے شاہ جی تو ساں کر کے ٹر جانا مگر اساں لترو لتری ہو جانا میں کہ چنگی گل ہے تے تسی کٹھے رہندے ہیں وہ کسے گستاخ دا کسے عاشق نال کی جوڑ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ لوگ کسے آکھیا تو سلمان تصویر نو کیوں ماریا اور تیرا ہوتا مذہب ایک فرمایا بکواس بند کر میرا ہوتا مذہب ایک ہوندہ میں کتی نہ ماردہ او گستاخ رسول سی میں آج کے رسول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ہونا تے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا اور میرے آقا فرمایا مثل مومن کڑا درخت صحابہ عرض کر دینے اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے آقا فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن اچھی آنکھوں والا سبحان اللہ اور سچی دسے یہ تو اڈا کچھ لے گیا تے جنجی آکھی جاؤ تو کی ہو جانا اور جڈا مردی وڈا خطیب لے آکے سامنے بٹھا کے چپ کر کے سامنے بیٹھے رہو 15 منٹ تقریر نہیں کرنی ہوتی انہیں اگر انہوں سمجھ نہیں آ رہی تے جو سبحان اللہ آکھو نام ہی سمجھ آئے تے سبحان اللہ آکھو تو ماڑا بھی میرے ورگا پھر بھی تقریر کر جائے گا ہر ایکشن دا ری ایکشن میں تانوں پہلے اسے واسطے دسے ہے کہ جے میں تقریر کرنی ہے تو تساں سبحان اللہ کھڑی جے پاک خون میرا لگے کچھ ٹاکی ٹاکی تو اڈا بھی لگے اب پتہ لگے تو اسی بھی محفل چاہے حضرات توجہ عرض کی تھی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دا حضور فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن
حضوروں کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دیں دے اور موسم خزان آ جائے تو پتے چھڑ جاندے اور بارش آ جان تو پتے چھڑ جاندے پر کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے اور موسم کوئی آ جائے سوکتے جاندے پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے ایسے طرح ہی مومن ہے اور مرتے جائے گا پر وہ دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ گل دی سمجھ آئی اونا سمجھوتے نہیں کیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا پتر آ گیا اندہ ابا جی 3 باری میری تلوار تھلے آئے ہو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا آپ نے فرمایا تو تے ابا سمجھ کے چھڑے ہیں نا کدی میری تلوار تھلے ایک باری آ جاندہ اور کدی پتر سمجھ کے معاف نہ کردہ دین دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدمہ ٹھیر لا دے ہونا نہیں آکھیا پتر ہے تو میں پتر دا احترام کران پتر دے نال محبت رکھان دل لے چلے انہاں نہیں ویکھیا پہ میرا پتر ہے انہاں قرآن دی آیت تے عمل کیتا اگر اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن باپ ہے تے باپ چھڑ دے پتر ہے تے پتر چھڑ دیو پرا ہے تے پرا چھڑ دیو اوہ جے خاندان ہے تے خاندان چھڑ دیو اوہ جے قبیلہ تے قبیلہ چھڑ دیو ساڑھا جینا مرنا مصطفیٰ دی محبت واسطے انہاں کوئی سمجھوتے نہیں کیتے آج جیسی سمجھوتے کرنے جن نے لایا گلی ہو دے نال ٹول چلی کوئی معیار نہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے جدے مردی پیچھے پڑھ لو کیوں جدے مردی پیچھے پڑھ لو اور جو حضور کا گستاخ ہے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی اگر مجھ سے کوئی پوچھے گردیدی صاحب اس میں آپ کا کیا عقیدہ تو میں کہوں گا آگے کا مسئلہ تو اور ہے میرا عقیدہ یہ ہے اگر ان میں سے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو تو میری پھر بھی نہیں ہوگی کیوں غلام نبی للہ رحمت اللہ علیہ قصور دے بڑے بڑے پیشوا گزرے آپ دے کو کسی نے پوچھا حضور ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا تم تو نماز کی بات کرتے ہو فقیر کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کے چہرے پر اللہ نہ کرے اگر نظر پڑ جائے تو فقیر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اقتدا تو بڑی دور کی بات ہے توجہ تو اڈی اللہ دی قسم اٹھا کے نا اللہ نے جڑا عقیدہ تو انہوں دیتا ہے نا تسی سجدے چ ساری زندگی ڈگ کے بھی اللہ دا شکر ادا کر دے رہو اسی وہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے حضور مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبہ شریف دے اندر اپنے پیر و مرشد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ دے حوالے نہ لکھیا عبید اللہ احرار انہاں دے پیر و مرشد دی گل کیتی ہے فرمایا کہ وہ فرماندے سان کہ اگر ایک بندہ سارا دن میری کرامتہ بیان کردہ رہے منو چنگا آکھی جائے منو آلہ آکھی جائے میریاں کرامتہ بیان کرے تے آخر تے کبھے اے سنی نہیں فرماندے نے میں سمجھا گا انہیں میریاں کرامتہ بیان نہیں کی تھیاں منو گاڑا کردہ رہا تے ایک بندہ سارا دن منو مندہ بولے تے آخر تے آکھے سنی ہے اور میں کہاں گا انہیں میری شان بیان کی تھی ہے کیوں کہ جسے سنی ہونا نصیب ہو گیا اللہ نے جنت اس پر لازمی کر دی ہے تو ہم تو اہل سنت ہیں اہل سنت والجماعت تو جو ہے تو ہمارا تو عقیدہ حضور والا صحابہ والا عقیدہ ہے جو ہے جس طرح صحابہ حضور سے محبت کرتے رہے اللہ اکبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان عمر تے کیتی ہونا سمجھوتے نہیں سن کیتے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیر جناب ابو سفیان دی بیٹی میرے آقا دی حرم پاک میری تے توڑی روحانی ماں میں ادھوں دی گل کرن لگا جدوں ابو سفیان جے کلمہ نہیں پڑھیا حضرات باپ بیٹی نو ملن واسطے گیا اگے سرکار دا بسترا وچھیا ہویا ہے اندر داخل ہویا حضور دے بسترے تے بیٹھن لگا تیرے بسترہ تھلیوں کھچ لیا باپ حیران ہے
پریشان ہے کہندا بیٹی ایک گل دا جواب تے دے جدوں باپ بیٹیاں نوں ملن واسطے جاندے نے او نواں داج دا بستر کڈ کے بچھا دیندی ہے اے بچیے اگلا بچھیا وی میرے تھلوں کھچ لیائی اینا تے دس دے بستر میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں دھی بول کے کہندی ہے بابا پاویں تو میرا باپ ہے پر تم مشرک ہیں انما المشرکون نجس مشرک پلیت ہوندا ہے اے بابا تم پلیت ہیں اے اس پاک ذات دا بستر ہے جدے پیراں نوں اللہ دا عرش ترسدا پیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکہ کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اونا اس کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے توجہ جی اللہ اکبر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو 450 کلومیٹر تو باپ بیٹی نوں ملن واسطے چل کے 450 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے باپ بیٹی نوں ملن واسطے گیا مکہ و مدینہ ذرا اندازہ لاؤ ہاں اتنا سفر کر کے ابا گیا ہے اگے حضور دا بسترا وچھیا ہے جے بہن بھی دیندی تے پھر کی سی اسی سمجھ نہیں رہے میری گل نوں اور جے بہ بھی جاندے تے پھر کی سی پر ادب دا تقاضا کی ہے آکھیا بابا تو پاویں باپ ہی ہے پر تو کلمہ نہیں پڑھیا تو مشرک آئے اے میرے حضور دا بستر ہے تو یہ تے کیویں بہ سکتا یہ عقیدت ہے آج ساڈے نزدیک تے کوئی گل ہی نہیں نا اسی تے سمجھوتے کر جانے ہیں اور اگر کوئی ہو جی گل کر بھی دئیے نا موسیٰ رسالت دے والے نال تے کوئی بندہ کرن نہیں دیندہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے بھائی جو حضور دی گل نہیں کرنی تو مر جائیے نہیں سمجھ آئی دونوں میری گل جو حضور دی گل نہیں کرنی تو کدی کریے کسے چودھری دی کریے کسے دنیا دار بادشاہ دی گل کریے بھائی اساں تے او دی گل کرنی ہے جدے صدقے کائنات اللہ نے بڑھائی جدے صدقے اللہ سانو اے نعمت عطا فرمائیاں نے اساں اس سونے دی گل کرنی تے سمجھوتا نہیں کرنا اگر حضور دی ناموس تے جان بھی دینی پوے تے اساں دینی اور تسی جان دے ہو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نو آپ نو اتوں ویکھ کے بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں سی ہوندا اتوں ویکھ کے جنوں اسی ناظرہ کرنے تے جدوں میاں والی دی جیل اندر سڑنا تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حزب الاحناف والے آپ ملاقات کرنے واسطے گئے غازی صاحب دی تے فرماندے نے میں ویکھیا کہ غازی صاحب سورہ یاسین دی زبانی تلاوت کر رہے تے میں حیران ہو کے پوچھیا کہ غازی صاحب تو انہوں تے اتوں ویکھ کے قرآن نہیں ہوندا تے تسی زبانی سورہ یاسین پڑھ رہے ہو تے اکھاں میں چتھرو آ گئے تے کہندے نے شاہ جی سونا کسے نو کلیاں کیویں چھڑ دا جے جدے نال لائیاں نے سارے علم آپ پہ ہی آ کے پڑھا گیا سارے علم آپ پہ ہی آ کے پڑھا گیا یہ ہے شان جڑے حضور تو اپنیاں جاننا دیندے نے اللہ اکبر اسی نعرے مار جاننے ہیں جناب شاہ جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تے شاہ اور یہ اگے تے پچھو پتلی گلی چ نکل گئے تے پھر چوری کھان والے مجنوں نہیں بڑھنا لو دین والے مجنوں بڑھنا اور یہ تو بات آپ نے قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ سے بھی سنی ہے کہ جو بھی حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا اس کی کمر پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے او دی کانڈ تے حضور دا ہاتھ ہوندا ہے اونوں گھبران دی کی لوڑ ہے اونوں گھبران دی کوئی لوڑ ہے ہولی بولے ہو تسی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جس دن سلمان تسیر نو ماریا نا اس دن اس رات پہلی رات کہندے نے کہ میں رات نو ستا تے خواب وچ
اولیاء کرام دی کچہری لگی ہے تے ایک کرسی خالی ہے تے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تو بعد آ کے اس کرسی تے بیٹھے تے غازی صاحب کہتے ہیں میں بھی ایک نکر وچ بیٹھا ہوں تے انہوں نے سارے ول نظر دوڑائی تے فرمایا کیوں پریشان ہو اساں ممتاز قادری دی ڈیوٹی لا دیتی اساں لائی ہے ڈیوٹی غازی صاحب آدھے میں سویرے اٹھیا میں پریشان ہو گیا قادری ڈیوٹی لائی میری بہت پریشان ہویا قادری ڈیوٹی میری لگ گئی مسجد جمعہ پڑھنے واسطے گیا تے علامہ صاحب نے بھی اس سے بارے چ گل کر دی تھی سلمان تاثیر دے والے نال پھر سلمان تاثیر جدوں اسلام آباد آیا تو میری ڈیوٹی دینے لگ گئی جدوں ڈیوٹی لگی نا میں سمجھ گیا ہے ڈیوٹی لائی ہے اے ڈیوٹی تیری لگی ہے ممتاز قادری فرماندے ہیں جدوں میں وضو کرنے واسطے گیا نا تو جا کے سلمان تاثیر نو پوچھے ہے کہ لفظ تو کہے نا انہیں کو بڑے غلیظ لفظ بولے وہ اسی نہیں اپنی زبان نہ بول سکتے انہیں اقرار کیتا کہ ہاں میں کہے اور اگلے لفظ بڑے غلیظ نے جڑے ساڑی زبان زیب نہیں دین دی انہیں کہے نے کہ غازی صاحب نے کہا چل پھر ٹھیک ہے وضو کیتا ہے تو کہندے نے میں وضو کردے ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں جدوں انہوں ہٹ کرنا ہے نا تو اے جننے نال دینے انہوں مینوں نہیں چھڑنا یہ سوچ رہے ہیں وضو کردہ تو جدوں میں وضو کر کے باہر آیا نا تو مینوں پیدا کرنا لے دی قسم ہے میں ویکھیا جننے بھی وہ باڈی گارڈ کھڑے سڑنا انہاں سب دے نال ایک ایک اللہ دا ولی وہ کھڑا سی جڑا راتی میں خواب وچ ویکھیا تے بندوق دی نالی تے ہاتھ رکھ کے کھڑے تے اشارہ کر دینے ممتاز قادری تو مار فائر اسی جانیے انہاں دی کی جرت تیرے ول ویکھ جا سبحان اللہ تو یہ تو فیصلے پیچھے سے ہوئے تھے ہیں اے فیصلے پچھوں ہوئے سن ایمیں نہیں پیرے مہر علی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیتا پھر قلم تے کاغذ تم ہی رکھ تے میں بھی رکھنا جدہ قلم آپ پہ لکھے ہو سچا تے لوگاں پوچھے حضرت اے دعویٰ تے تساں بڑا وڈا کر دیتا تے جے قلم نہ لکھ دی تے پھر کی بندا فرمایا او چلیا او گل میں تے کوڑوں کیتی نہیں سی مینوں تے حضور فرمایا سی کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار گلڑا شریف اور اگلے لفظ جڑے پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ فرمائے فرماندے نے مینوں پیدا کرنا لے دی قسم ہے اگر اس دن مرزا کہندا آسماناں دے ستارے زمین تے آ جان رب کعبہ دی قسم میں اشارہ کردا تے ستارے زمین تے آ جان اللہ اکبر وہ دی وجہ کی سی اس ویلے میرے حضور فرما رہے تھے سبحان اللہ فیصلے تو پیچھے سے ہوتے ہیں یقین ہونا چاہیے اعتقاد ہونا چاہیے اے نہیں پہ پولیس بوئے تے آجے تے لکھ کے رضائن دے دیو بس آڈا تے لبیک نہ تلک ہی نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گل دی جے پولیس بوئے تے آجے تے کہا دیتا ساڈا تے تلک ہی نہیں یہ نہیں پھر جان دے دیو جان دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پھر سمجھوتے نہیں اور صحابہ اکرام نے تے اپنے باپ تک وڑ دیتے نہ جگائے اللہ کی قسم باپ نہیں چھڑے تے حضور فرمایا ہوئے باپ قتل کیتا ہی عرض کیتی سونیا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا منوں باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نل سجدائے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا او تختہ دار منصور نل سجدائے او رات سجدیے نال او تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدائے او میں مکدی کل مکا دیواں اے سارا جگتے حضور نل سجدہ ہر پاسے حضور نظر آ رہے ہوں تو پھر انہوں گھبران دی کی لوڑ ہے اس واسطے میں عرض کرنا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر پیار ہوئے محبت ہوئے تو صحابہ کرام والی ہوئے اور میں اہل سنت و جماعت دے غیور نوجوان بیٹھے ہو اور بزرگ بیٹھے ہو
میں ایک گل کرنا چاہنا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے دعویٰ کرن نال پیار مکمل نہیں ہوندا جنی دیر تک حضور دیاں سنتاں تے عمل نہ کیتا جائے۔ آج اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، کئی بندے نے 15-20 سال گزر جاندے نے محفل کران دیاں، تے تسی سوچو ہاں جے 15-20 سال محفل کران تو بعد بھی اگر کسی نو نماز دی عادت نہیں پئی یا چہرے اتے حضور دی سنت نہیں سجی تے دسو کوئی محفل قبول ہوئی؟ ہن نہ آکھیا جے سبحان اللہ، ہن نہ آکھیا جے نہیں ہوئی، بولو کوئی ہوئی محفل قبول؟ بولتے چھڑو یار، نہیں کوئی محفل قبول نہیں۔ پھر سٹیج تے کھلو کے کیا میں تھا کیا، میرا مجھے کیا بنا دیا، میں کہا داڑھی تے تو رکھی نہیں، نماز تو کدی پڑھی نہیں، تے کی غوث پاک بن گیا؟ کچھ بھی نہیں بنیا۔ سپیکر تے کھلو کے جھوٹ بولنا اے تنامہ لوکاں دا کام نہیں، عمل کر کے بکھاؤ۔ حضور دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک، ہن راضی حضور نو نہیں کیتا ہے جڑا 5 ویلے نماز پڑھے گا، اور آقا دا فرمان ہے جڑا بندہ جان بجھ کے نماز ترک کرے اللہ دا نام دوزخ دے دروازے تے لکھ دیندا ہے۔ ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہندا کہ سانو دوزخ ملے، بولو کوئی چاہندا ہے؟ پھر انشاءاللہ 5 ہی پڑھاں گے، ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ، اچھی آکھو 5 ہی، اچھی بولو کنیاں پڑھاں گے؟ 5 ہی پڑھاں گے۔ اور توجہ، سکھ نو کو بندہ کبھی 2000 روپیہ لے تو داڑھی من، وہ آکھے گا پائیا 10,000 بھی دے میں تو نہیں مننی، کیوں؟ آندھا گرو دی سنت ہے، حالانکہ دا گرو جھوٹا ہے، وہ آپ جھوٹا ہے، وہ دا ترم جھوٹا ہے، وہ جھوٹے گرو دی انی گل ماندا ہے، اسی پیسے اپنی جیب وچوں ادا کریے، وہ پھر بھی داڑھی نہیں مناندا۔ وہ مسلمانوں اسی سچے، ساڈا دین سچا، ساڈا نبی سچا، تے ہتھوں پیسے دے کے داڑھیاں منوا دینے، بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے ہوتے پھٹکڑی لوان دیں، تے قبرج پوچھا ما کنتا تقولو فی حاضر الرجل، تے حضور فرما دیتا اے دیکھو کی پوچھ دے ہو، اے دا تے چہرے ہی میرے غلامہ والا نہیں، کوئی جواب دے سکنے ہیں؟ تو پھر چہرے ہوں تے سانو سنت بھی رکھنی چاہیے دی، اوڑی نہ آکھو سبحان اللہ، اچھی آکھو، چہرے ہوں تے حضور دی سنت بھی سجانی چاہیے دی۔ اور ایک گل ذہن وچ رکھیا جائے، حضرت فرما رہے ہیں جڑے نعت خان خصوصی انہاں نو حضور دی سنت سجانی چاہیے دی، بغیر داڑھی تو کوئی بندہ اگر حضور دی تعریف کردا ہے تو خود حضور دی سنت دا تارک کے سچ کے میں بول رہے ہو، حضور دی تعریف کرنا لا حضور دے نقش قدم تے نہیں چل رہا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو بہترین نمونہ ہے کہ جیڑا بندہ حضور دی سنتہ بیان کرے وہ سنت عمل نہ کرے، حضور دی شان بیان کرے حضور دی گل نہ منے، وہ دی زبان وچ کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، قرآن کہتا ہے جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، اور ساڑیاں زبانہ جو اثر موقعی تاں گیا ہے، اساں کدی خود نہیں کیتا کہنے آئے وہاں، اور کدی کیتا نہیں، ہمیشہ وہ دی زبان وچ اثر ہوئے گا جڑا خود با عمل ہوئے گا۔ اور میں تیسری گل کرنے لگا والدین دا احترام کرو، جیڑا بندہ ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے وہ کدی بھی جنت وچ نہیں جا سکتا۔ ہاں میں سانگلا ہل تو آیا ہوں، تقریباً میں 4 گھنٹے دا سفر کر کے آیا، میں تو انہوں نہیں جاندا، میری تو اڈی پہلا واسطہ تے پہلی ملاقات ہے، میں ہاں بھی سید زادہ تے ہاں بھی مسافر، میں تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے میرے مرتبے چ کمی آ گئی، ہوڑی بولو نہیں، میں تو انہوں نہ جان دیا ہویا، اگر تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے اور میرا قد چھوٹا نہیں ہویا، یار جے گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو اڈے قد چھوٹے ہو جانے۔ اس واسطے اساں جے ماپیاں دا احترام کرنا ہے تو پھر سانو جنت لبنی ہے، پہمیں بندہ ہر سال حج تے جاوے، ہر سال عمرے تے جاوے، جندی برزی سخاوت کرے، اگر والدین ناراض نے نا تو کدی بھی تو انہوں جنت نہیں مل سکتی۔ اگر جنت لانا چاہتے ہو ماپے راضی کرو، وہ جو ہے ماپے راضی کرو۔ پھر دوسری گل ناموس رسالت واسطے اگر جان دی بازی بھی لانی پہ اطلاع دی، اے سودا کاٹے دا نہیں سمجھ آئی تو اے سودا کاٹے دا نہیں، رب کعبہ دی قسم اگر سودا کاٹے دا ہوندہ نا تو کدی علم و دین نہ دیندہ جان،
جے سودا گھاٹے دا ہوندا کدی غازی عبدالقیوم اپنی جان نہ دیندا، جے سودا گھاٹے دا ہوندا تے غازی ممتاز قادری اپنی جان پیش نہ کر دے، اگر یہ سودا گھاٹے دا ہوندا تے غازی عبدالرحمن چیمہ اپنی جان پیش نہ کر دے، کدی غازی خالد اپنی جان دا نظرانہ پیش نہ کردا۔ اینا کیوں اگے سر دیتے نے؟ اس واسطے دیتے نے پہ اے دے چ گھاٹا نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار بھی ہوندا ہے تے مرتبے بھی بڑھ جاندے ہیں۔ مرتے ہر بندے نے جانا ہے، پتہ تے کسے نوں نہیں ساہ دا بھی تے جے حضور دے نامے لگ جائے جیندے تے مول پہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بندے بھی آئے ہو تشریف رکھ دے ہو، اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرما کے ساڈی اس محفل پاک نو سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا وصول کرتے جائیں۔ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ پہلے خوش نصیب محمد بشارت ولد بشیر احمد صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ محمد بشارت صاحب قبلہ شاہ صاحب اپنے ہاتھ مبارک سے انہیں یہ اسلامی کتاب عطا فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب اپنے ہاتھ مبارک سے دوسری پرچی اٹھائی اور دوسرے خوش نصیب کا نام زاہد ندیم شاہد ندیم ولد منظور احمد صاحب۔ شاہد ندیم ولد منظور احمد صاحب۔ ماشاءاللہ اگلے خوش نصیب ہیں طارق محمود ولد غلام قادر۔ طارق محمود ولد غلام قادر صاحب اسٹیج پہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ان کے صاحبزادہ صاحب آئے ہیں، انعام وصول کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اگلے خوش نصیب محمد عارف ولد غلام قادر۔ محمد عارف صاحب اسٹیج پہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ماشاءاللہ اسلامی کتاب ہیں، اپنے گھروں میں لے جائیں اور خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگلے خوش نصیب طیب حسین ولد محمد عنایت۔ طیب صاحب کدھر ہیں؟ محمد طیب صاحب جلدی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ محترم محمد جوید اقبال صاحب والد نظر محمد۔ اگلے خوش نصیب جوید اقبال اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جوید اقبال صاحب نہیں ہے جی؟ اگلے خوش نصیب محمد صفدر۔ محمد صفدر صاحب جو بھی ہیں وہ خود آ جائیں، والد کا نام نظر نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ اگلے خوش نصیب جاوید اقبال والد صالح محمد۔ محمد جاوید اقبال صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔
اگلے خوش نصیب ہیں غلام قادر ولد ملک. غلام قادر صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں. غلام قادر صاحب. اگلے خوش نصیب ہیں محمد آصف ولد غلام قادر. محمد آصف ولد غلام قادر اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. محمد آصف صاحب. یہ سارے بھائیوں نے ایک کتاب خریدی لے لی ہے, انعام سے وصول کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تمام احباب دعا فرمائے. سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین, آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے حضرات تشریف لائے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑا نیکی عطا فرما. اللہ ان کے رزق میں وافر کی عطا فرما, کاروبار میں ترقی عطا فرما, ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما. آپس میں سلوک محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک بیماروں کو صحت کلی عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما. بھٹکے ہوں کو رستہ عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, بے نمازیوں کو نماز پنگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جو ہمارے عزیز و اقرب رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام کی قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما, اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. میرے مالک بانیان محفل جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا, جنہوں نے تعاون کیا, جناب اللہ رکھا صاحب, حسن علی صاحب, نعمان علی صاحب, چودھری جاوید صاحب. میرے مالک ان کے علم و عمل میں, علم میں, رزق میں مزید برکات عطا فرما. ان کی عمریں دراز فرما. میرے مالک نبی پاک کے صدقے ان کے گھروں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا فرما. میرے مالک جس کسی نے بھی دامے درہمیں قدمیں سخن حصہ ڈالا ہے تمام کی یہ سائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مالک علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. قبلہ قاری صاحب کی عمر و علم میں, علم میں, عمل میں, رزق میں برکتیں عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس بستی پر اپنا کرم فرما, رحم فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ, نور عرشہ و زینت فرشہ, وقاسم رزقہ و مظہر لطفہ, محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم